खड़ा होगा किस चीज में आजमाइश है? क्या ये रेसिंग का मुकाबला है, दौड़ का मुकाबला है, बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला है भाई, दौलत का मुकाबला है कि तुम में ज्यादा पैसे कौन कमाता है, कौन गरीब है, तरक्की का मुकाबला है? अल्लाह ने कहा ना ना ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मुकाबला इस चीज में है अच्छा अमल कौन करता है, जो ज्यादा अच्छा करेगा ज्यादा कामयाब, और जो बुरा करेगा वो नाकाम। तीसरा सवाल खड़ा होता है अच्छे की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि दुनिया में हर शख्स अपने आप को अच्छा कहता है और दुनिया बड़ी होशियार है, खूब समझे इस बात को। बस ये बात करके मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। दुनिया बड़ी होशियार है। देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना है ना ये? हम अगर लोगों के हवाले कर देते हैं ना, दुनिया आलमी ताकतों के हवाले, कि आप अच्छाई को डिफाइन करें कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है, तो जो वो अमाल करेंगे हम उनको क्या कहेंगे? अच्छा। और आप डिफाइन करें लोगों के हवाले अगर आप कर दें, जैसे कि दुनिया ने किया हुआ है ना, रसूल से नहीं पूछ रहे, अल्लाह से नहीं पूछ रहे, मजहब को बीच से निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि हम माहिरीन से पूछेंगे, यूनाइटेड नेशन से हम पूछेंगे। माहिरीन तो उन्हीं को समझा जाता है ना। हम अमेरिका वालों से पूछेंगे, वो तरक्की याफ्ता लोगों से पूछेंगे जी अच्छे की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, जब इंसान के हवाले किया जाए ना अच्छे की डेफिनेशन, तो सबसे पहले वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि ऐसी डेफिनेशन बयान करूं कि मैं खुद अच्छों की फहरिस्त से निकल जाऊं। मैं ऐसा होगा? बोलते क्यों नहीं भाई? ये होगा ऐसे? वो क्या करेगा? देखो, महल्ले में एक इज्जतदार आदमी था, एक मिसाल से बात समझाता हूं। बड़ी इज्जत उसकी, बहुत रिस्पेक्ट उसकी, और उसने हर वक्त इज्जत पे बयान कि इज्जतदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आदमी को मैनर्स होने चाहिए, अखलाक होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए अच्छा। हर वक्त तकरीरें करता है और बड़ा लोगों को मोटिवेट करता है, और लोग भी उसको बड़ा अच्छा समझते हैं, यहां तक कि दम कराने शुरू कर दिए लोगों ने उससे। एक दिन छुट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। वो पाइप के अंदर बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? चरस पी रहा है। लोग कहेंगे इसको देखो यार, ये क्या कर रहा है? तो चरसी निकला। चरसी को लोग अच्छा समझते हैं, बोले ना। अब अगर वो आदमी मुखलिस होगा ना, वो एक्सक्यूज करेगा, भाई ये बुरी चीज है, मैं तकरीर तो बहुत अच्छी करता हूं, मैं ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं चरस नहीं पीता। कहीं आप क्या मुफ्ती साहब अपनी मिसाल दे रहे, लेकिन ये कि भाई अब मैं मजबूर हूं, गलत, मैं अपने आप को अच्छे की फहरिस्त से बाहर निकाल रहा हूं, बस मैं अच्छा नहीं हूं। क्या ऐसा करेगा ना अगर मुखलिस होगा? लेकिन अगर वो इलाके का दादा है ना, और वो किसी कीमत पे अपने आप को अच्छों की फहरिस्त से निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने मान लिया कि मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लोगों ने मुझे अपना बाप बनाया है ये कहने के लिए कि हम आपको फॉलो करेंगे, आप हैं असल जो दुनिया को गाइड करने के काबिल हैं, असल तो आप हैं। तो वो पता है क्या करेगा? वो बुराई की फहरिस्त से चर्स को निकाल देगा, कहेगा ये बुरा अमल है ही नहीं। वो फिर क्या करेगा? आइंदा चरसियों को कहेगा कि चर्स ये पाइप के अंदर बैठ के इस तरह चरसियों वाला मुंह बना के कोई ना पिए। वो क्या करेगा? चर्स एक टैबलेट की शक्ल में होगी, उस पर खूबसूरत पैकिंग होगी, एंटी डिप्रेशन उसका नाम होगा, लेबल बहुत अच्छे लगा के, और लीगल कर देगा उसको कि भाई जब गवर्नमेंट के का लाइसेंस है आपके पास, और आप उस खास टाइम पे पी रहे हैं जिस टाइम पे आपका कोई ऐसा भी कोई खतरा नहीं है कि आप किसी को मार दें या कोई हादसा कर लें, तो फिर ये लीगल है। दुनिया ने यही कुछ किया है। सारी दुनिया हमेशा से इस पर मुत्तफिक थी, सारे पैगंबरों की दावत थी कि शराबी अच्छा नहीं होता, शराब पीना अच्छा काम नहीं है। दुनिया में सिवाय चंद इस्लामी मुल्कों के पूरी दुनिया में शराब इल्लीगल है या लीगल है? मुझे बताओ। लीगल है। क्यों? जो कानून साज है वो खुदा से थोड़ी पूछ रहे हैं, वो सारे शराब पी के असेंबलियों में जाते हैं। उन्होंने शराब को लीगल करके शराबी को अच्छे लोगों की फहरिस्त में दाखिल कर लिया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? उन्होंने कहा यार ये तो बुराई है ही नहीं है। हाँ, इस टाइम पे जहाज उड़ाते हुए आप शराब ना पिए। पायलट का पहले टेस्ट होगा कि यार ऐसा ना हो कि तुम जहाज सीधा और तुम्हें उल्टा लग रहा हो और तुम उसको सीधा करने के चक्कर में उल्टा कर दो। शराबी को हर चीज उल्टी नजर आती है ना क्या ख्याल है? तो वो इस चक्कर में ना कि यार ऐसा ना हो कि कहीं और चले शराबी का तो कोई भरोसा नहीं होता। एक आदमी शराब पी के घर आया ना, बीवियां तो आपको पता है वो बड़ी होशियार होती हैं, वो दीवार टाप के आया,
بیگم کو بتائے بغیر نا چپکے سے کمرے میں آ کے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا جیسے آفس ورک کر رہا ہوں میں گھنٹوں سے. بیگم نے آ کے ایک تھپڑ لگایا, بولا آج پھر پی کے آیا ہے. کہتا ہے نہیں بیگم میں لیپ ٹاپ پہ اپنا آفس کا کام کر رہا ہوں. تبھی بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تبھی کیا کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا. فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک شرابی تھا, تو اب وہ شراب پی کے چلا گیا کہیں آگ بجھانے. گھنٹے بعد اس کا نشہ اترا نا, تو دیکھا لوگ اس کو پکڑ کے کوٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے 20 لوگوں کی جان بچائی. کہہ رہے تو فائر بریگیڈ کے عملے کو تو نکال کے لایا باہر, جن کی جان بچا رہا ہے نا. وہ عملہ جو آگ بجھانے گیا ہوا تھا کمبخت سب انہیں کو کھینچ کھینچ کے باہر لے آیا. تو اب بتاؤ یہ کوئی پینے کی چیز ہے بھائی؟ وہ ٹائم لینڈر والے بیٹھے ہیں, مولانا امین صاحب, یامین صاحب, سلیمان احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, وہ تو یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلموں میں شراب دکھائی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو اوریجنل میں ہے. اوریجنل میں شرابی کا وہ اسٹائل نہیں ہوتا جو فلموں میں تو آپ کو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے شرابی. لیکن اوریجنل میں آپ دیکھیں, میں نے بھی دیکھا ہے تھائی لینڈ میں, اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کو فلموں میں دکھایا جائے. اندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, منہ سے بدبو رالیں ٹپک رہی ہیں, انسانیت پہ بدنما داغ ہے. لیکن دنیا میں جو مہذب قومیں تھیں, جو تہذیب کا لیبل اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتی, چاہے لیڈر ہم رہیں, لوگوں کو ہم گائیڈ کریں, قانون سازی ہم کریں, شراب جیسی چیز ان کے معاشرے میں 99.9% لوگ پی رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ ڈکشنری میں بہت اچھے, اور ہم ساری زندگی ایک قطرہ زبان کے قریب نہ لے کر جائیں, مگر ہم ان کی نظر میں تیسری دنیا کے 3rd کلاس لوگ ہیں. یہ جب انسانوں کے حوالے کرو گے نا اچھے برے کی ڈیفینیشن, تو یہ حشر ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان اپنی مرضی. زنا بری چیز ہے, اچھی چیز ہے, بری چیز ہے. ہمیشہ سے انسان نکاح کرتے آئے ہیں, زانی کو کسی بھی مذہب میں پروٹوکول نہیں دیا گیا, لیکن چونکہ مذہب انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, ہر شخص وہاں زنا کر رہا ہے, تو زنا کی 2 قسم بنا دی کہ بھائی اگر لڑکی کی رضا سے ہے تو لیگل ہے, اس کی مرضی کے بغیر ہے تو کیا ہے؟ بولو, اللیگل. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بچہ باپ سے محروم ہو رہا ہے, خاندان سے محروم ہو رہا ہے, تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا باپ لیگل ہو یا اللیگل ہو, وہ لیگل ہی کر دیا اس کو. صحیح ہے نا؟ ناجائز بچے کو کیا کر دیا؟ جائز کا لیبل لگا دیا. جو زانی تھا باپ اس کا, اس کو اس پہ لیبل لگا دیا لیگل باپ کا. یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں, جو سچی مچی کا لیگل ہے وہی رہے لیگل. اب کوئی ان سے سوال پوچھے کہ پھر شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچے میں اور شادی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہہ رہے کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شادی کی تکلف کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو یہ نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب بڑی بڑی برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگتا چلا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ, بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے یا گھر میں رکھنے کی چیز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا رشتہ, اگر آپ خدا کے حقوق کے قائل نہیں ہیں, آپ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے باپ اور ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا ہیومن رائٹس ہے یار جو ایئر ہوسٹس سب سے تمیز سے بات کر رہی ہے, اخلاق سے بات کر رہی ہے, کسٹمر سے, آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو ایدھی سینٹر میں جمع کرا دے, اس چرسی سے زیادہ برا ہے وہ جو سٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. وہ چرسی بھی کہے گا میں چرس پیتا ہوں, ہیروئن پیتا ہوں, ابا کو بھی گھر میں ہی لا کے دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا, ابا کو میں نے گھر سے نہیں نکالا. لیکن چونکہ پوری قوم کر رہی ہے کہ بوڑھے کو کون برداشت کرے یار, کھانسے گا, ٹینشن دے گا, اتنا بڑا جرم یار. آپ ساری دنیا کے لیے آپ ہیومن رائٹس کی بات کر کر کے تھکتے نہیں ہو, اور تم نے اپنے باپ کو اپنے گھر نہیں رکھتے تم. یہ کون سا طریقہ یار, تم اچھے نہیں ہو. اس نے کہا اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے, کیونکہ میں قانون میرے ساتھ ہے, گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا سکتے ہیں, تو میں نے کرا دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر برائی پہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے, تو عورت کو گرل فرینڈ بننے میں زیادہ حقوق ملتے ہیں بیوی بنانے میں؟ بولو نا. مسلمان بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے. اس کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, ساس سے تمیز سے بات کرو, سسر سے تمیز سے بات کرو. اور آپ دیکھیں ایک آدمی کے 3 سالے ہوں ایک بیوی سے, وہ کیسا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے,
اور آپ سوچے جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں، ہے بھائی 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اس نے، ہر چیز 3 ہو، خطرناک جتنی چیزیں، سسر بھی 3، ساسیں بھی 3، سالے اتنے سالے، تو یہ مرد پسرا ہے کہ نہیں پسرا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے حقوق ادا کر، نان نفتا سب کا اکیلے آدمی پہ۔ ایک مسلمان مرد اگر وہ 24-25 سال میں جو ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا، اس میں نکاح کر کے ایک پراپر لائف بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کروڑوں روپے اپنی آمدن کا ایک بیوی بچوں پہ وہ قربان کر دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، گورے یہ حقوق ادا بولو نہیں کرتے۔ کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی، آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ویمن رائٹس، لیکن علم بردار ویمن رائٹس کا کون ہے؟ وہ ہیں کہنے عورتوں کے حقوق ہم سے سیکھو۔ ہم کہنا تم سالے شادی کر کے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہ ٹینشن ہوگی، گرل فرینڈ تو جب چاہو چینج کر لو، وہ الگ بات ہے، وہاں گرل فرینڈ کے بھی کچھ انہوں نے حقوق کر دی ہیں کہ یار گرل فرینڈ کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کسی طرح معاشرے کو سدھارنے کی، لیکن سدھارنے کے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے اچھائی کا لیبل لگا دیا کہ ویمن کے رائٹس میں یہ چیز داخل ہی نہیں ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے، یہ تو مسلمانوں نے فضول قسم کے، ویمن جاب کرے نا، وہ خود کمائے، اور ہمیں کیا کہہ دیا، یہ جاب نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ہے بھائی، آپ کا ایک باس ہے، وہ کہتا ہے گھر بیٹھ کے تجھے تنخواہ دوں گا، وہ زیادہ اچھا یہ کہتا ہے تو ادھر آ پھر تنخواہ دوں گا، بتاؤ نا؟ یمین بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو، باس نے کہا یار تو گھر بیٹھ، تیری سیلری گھر پہنچے گی، تجھے یہاں آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے ادھر آئے گا تو تنخواہ ملے گی، جتنی چھٹیاں کرے گا اتنی تنخواہ کٹے گی۔ کون سا باس اچھا ہے؟ پہلا والا اچھا ہے۔ لیکن دوسرا چونکہ تھا محلے کا دادا، اس نے بولا کہ یار یہ تو لوگ مجھے برا کہیں گے، تو اس نے کیا کہا، پہلے والے باس پہ الزام لگایا یہ اپنے ملازمین کو جاب ہی نہیں کرنے دیتا۔ وہ کمبخت جاب نہ کر کے وہ سارے حقوق تو دے رہا ہے۔ ایک میرڈ آدمی اگر اپنی وائف کو جاب نہیں کرنے دیتا، لیکن جو پراٹھے وہ کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے۔ میں اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں تو میرے گھر والے اگر منگوائیں تو میں وہاں بھی لا کے دیتا ہوں۔ لوگوں کو ہوتا ہے سب ہوٹلوں کے پراٹھے بہت پھوڑتے ہیں، اب تو میں نے اللہ کا شکر ہے دیسی گھی کا ڈبہ رکھوا دیا ہوٹل والے کے پاس کہ بھئی یہ ڈیزل میں بنانے کے بجائے اس میں، کیونکہ ان ہوٹلوں کے نا گھی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ڈیزل میں بنا رہے ہیں کس چیز میں بنا رہے ہیں، تو میں نے وہاں گھی رکھوا دیا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں پراٹھا چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑنا آسان ہے، ہمارے لیے پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے، صبح تو کھائے نا آدمی۔ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بیویوں کو جاب سے منع کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے وراثت کا انتظام بھی کر کے جا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لوگ خرید رہے ہیں کہ یار مر جائیں گے بچوں کے کام آئیں گے، بیوی کے کام آئیں، گھر بنا کے جا رہے ہیں، اور جو خود کھا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں۔ ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہوٹلوں پہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں نا، تفریح بھی کروا رہے ہیں ان کو، جو جس کی جتنی حیثیت ہے، غریب کے حساب سے، مالدار کے حساب سے، یہ جاب نہ کروا کے اس پر احسان کر رہے ہیں کہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں۔ لیکن گورے نے جو لیبل لگایا ہے دنیا نے، انہوں نے کہا مسلمان عورت پہ بڑا ظالم ہوتا ہے، یہ خواتین کو جاب کرنے بولو نہیں دیتا، حالانکہ وہ جاب میں جتنا کماتی اس سے زیادہ اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کماتا ہی ان کے لیے ہے۔ شادی شدہ آدمی تو بیچارہ نیک ہو، شریف ہو، برباد ہو جاتا ہے اس میں، ورنہ اپنے لیے ایک آدمی کی کیا کما لے گا، وہ کیا کر لے گا وہ ان سب چیزوں کا، نہ گھر بنانے کی ضرورت اس کو، نہ پلاٹ خریدنے، وہ کہے گا یار میں اکیلا کیا کرنا ہے، گورے جیسے جتنا کماتے ہیں سارا ان کا اپنا ہے۔ تو جلدی سے بات کو سمیٹوں، جلدی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ اب سمیٹنا ہے بات کو۔ تو اچھے کی جو ڈیفینیشن تھی، گورے نے کیا کر دیا، اس ڈیفینیشن کو چینج کر دیا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ساری برا، گے میرج کتنا گندا پلید عمل ہے، ہومو سیکشولیٹی اس کو لیگل کر دیا۔ ارے غیر اخلاقی حرکت ہے، چھڑواؤ اپنی قوم سے۔ کہہ رہے ہیں چھڑوانا ہمارے بس میں نہیں ہے، لوگ بولیں گے تو گندے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ گندا ہے ہی نہیں، یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مرضی کر لو۔ ہر گندے عمل کو کیا کرنا شروع کر دیا، لیگل کرنا شروع کر دیا۔ اب آخر میں نا گورے کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی اچھائی کے لیے، ایک ہی چیز رہ جائے گی،
वही हो गया, बस मुल्क जो कह रहा है उसको फॉलो करो बस, और यही वाकई यही रह गया है। लास्ट में क्या रह गया भाई, आप मुल्क की कवानीन को फॉलो करें, टैक्स आप वक्त पे जमा कराएं, बस इसके अलावा कोई, वो भी मुल्क के एक वजूद को बरकरार रखने के लिए, उससे भी बहुत से लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये 3 सवालों के जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। तो तीसरे सवाल का भी अल्लाह ने जवाब दिया कि अच्छे की डेफिनेशन वो है, सूरह बने इसराइल में अल्लाह ने फरमाया वसअलहा सायहा, कोशिश वो करे जो मैंने जिसको कोशिश कहा है। अच्छाई की को इंसान डिफाइन नहीं करेगा, अच्छे को कौन डिफाइन करेगा? अल्लाह डिफाइन करेगा। और अच्छे की जो अल्लाह डेफिनेशन बयान करे, आपके अच्छों को भी वो माननी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में इंसान हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हमें अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उनके अलावा दुनिया में ये बातें बताने वाला कोई भी नहीं है। और अल्लाह ने आपको अपना सफीर बनाया। तो हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ कोई भी लफ्ज आपका अपना नहीं होता, ये किसकी तरफ मंसूब होता है? गॉड की तरफ, खुदा की तरफ। तो हम ये कहते हैं कि हम दर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को नहीं बढ़ा रहे, हम किसको अहमियत दे रहे हैं? खुदा को अहमियत दे रहे हैं, आपके कानून के मुकाबले में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैसेंजर हैं, वो तो कुरान में जगह जगह कुरान कहता है कि इनसे कह दीजिए कि जो हुक्म मैं तुम्हें दे रहा हूं मैं खुद भी उसका पाबंद हूं। तो इन बातों का जवाब आपको स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तालीम को जरूर मुकम्मल करें। तो कुरान का हुक्म है तालीम, इस पे तो मेरे अलग बयानात हैं कि कुरान आपको कैसे तरगीब देता है एजुकेशन की, तालीम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने उस हदफ से नहीं हटना है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो हदफ ये कि हम आखिरत के लिए बने हैं, हम दुनिया के लिए नहीं बने। और हमने अच्छे अमल को फोकस करना है, और अच्छा भी वो जिसको इस्लाम ने अच्छा कहा, अल्लाह के नबी ने अच्छा कहा और कुरान ने अच्छा कहा। और जिसको कुरान अच्छा नहीं कहता उसको सारी दुनिया भी अच्छा कहे, उसको हमने नहीं मानना। समझते हैं कि नहीं समझते? अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।